بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جمعیت اہل حدیث سندھ صوبہ سندھ کی سطح پر اہل حدیث کا قدیم ترین نظم ہے۔ محدث دیار سندھ شیخ العرب والعجم سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے سندھ میں تحریک عمل بالحدیث اور دعوت توحید و سنت کو جمعیت اہل حدیث سندھ کے نام سے منظم و مربوط کیا اور اہل حدیث کی دعوت قرآن و حدیث اور خدمت توحید و سنت کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ آج صوبہ سندھ میں ہزاروں اہل حدیث مساجد، سینکڑوں مدارس اور لاکھوں افراد کی صورت میں جو مسلک اہل حدیث کی قوت و طاقت اور پھیلاؤ ہے، یہ سب بفضل اللہ تعالی جمعیت اہل حدیث سندھ کی دعوتی و تبلیغی اور اصلاحی جہود و مساعی کا نتیجہ ہے۔ جمعیت کے ضلعی امراء و ناظمین اور دیگر انتظامی ذمہ داریوں پر فائز حضرات، خطباء، دعات و مبلغین، مدرسین و معلمین دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم اور رفاہی امور کی انجام دہی میں مصروف عمل ہیں۔ وسائل کی کمی، مشاہرجات کی قلت، قدم قدم پر مخالفین کی طرف سے رکاوٹوں کے باوجود یہ قافلہ صدق و وفا پوری استقامت اور وفاداری کے ساتھ رواں دواں ہے۔ جمعیت اہل حدیث سندھ اور اس کی خدمات کا مختصر تعارف۔ مؤسس و بانی شیخ العرب والعجم سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، امیر شیخ الحدیث والتفسیر علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حفظہ اللہ۔ اہداف و مقاصد: قرآن و حدیث کی بالادستی کے لیے کوشش کرنا، دعوت و تبلیغ کے میدان میں مؤثر کردار ادا کرنا، مساجد و مدارس کا قیام کرنا، اسلامی اخوت کو فروغ دینا، ملک میں اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے جد و جہد کرنا۔ منہج: دعوت دین توحید و سنت کی بنیاد پر دینا، قرآن و حدیث کے ساتھ مضبوط تعلق فہم سلف صالحین کی روشنی میں قائم کرنا، دعوت و تبلیغ اور جمیع دینی معاملات میں شرعی خطوط اور منہج سلف کی مکمل پیروی کرنا۔ خدمات: الحمدللہ سن 2024 تک 1310 مساجد تعمیر کی جا چکی ہیں اور مزید 9 مساجد زیر تعمیر ہیں۔ جمعیت کے تحت علوم اسلامیہ کے 21 مدارس قائم ہیں اور شعبہ تحفیظ القرآن کے 131 مدارس قائم ہیں۔ شعبہ خدمت خلق کے تحت اسلامی لٹریچر کی طباعت، کنویں، سولر واٹر پمپ اور ہینڈ پمپ کی تنصیب کی گئی ہے۔ سندھ کے ہر بڑے شہر میں سالانہ کانفرنسز کا انعقاد کیا گیا۔ اردو سندھی زبان میں الگ الگ ماہانہ مجلہ دعوت اہل حدیث کا اجرا شامل ہیں۔ سال 2024 میں سندھ بھر میں 9 نئی مساجد کی تعمیر کی گئی، جس پر مبلغ 2,78,48,150 روپے لاگت آئی۔ نئے سال جنوری 2025 تک 9 مساجد زیر تعمیر ہیں۔ مزید 49 مساجد کی تعمیر کے لیے سندھ کے مختلف علاقوں سے درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ ملٹی میڈیا سیل: ملٹی میڈیا کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا انتظام، جس میں علماء کرام اور بالخصوص شیخ الحدیث علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کے خطبات، بیانات، ماہانہ و ہفتہ وار دروس اور تفسیر القرآن وغیرہ کی ریکارڈنگ اور پھر ان کی نشریات، نیز آن لائن کلاسز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مستقبل میں بعض اہم علمی و منہجی کتب پر دروس کی ریکارڈنگ اور آن لائن کلاسز کے اجراء کا بھی پروگرام ہے۔ ملٹی میڈیا کے اس عظیم دعوتی پروگرام کے سالانہ اخراجات کا تخمینہ 30 لاکھ روپے ہے۔ جمعیت کے تحت قائم چند معروف مرکزی ادارے: المہد السلفی للتعلیم والتربیہ کراچی، مدرسہ تعلیم القرآن والحدیث حیدرآباد، جامعہ شمس العلوم بدین، جامعہ عمر فاروق گاہ خرج تھرپارکر، جامعہ بدیع العلوم نیو سعید آباد، معہد بدیع الدین الاسلامی کراچی، جامعہ بدیع العلوم مٹھی تھرپارکر۔ ہم سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کے حضور شکر گزار اور سربسجود ہیں، اس کے خاص فضل و کرم سے ہمیں خدمت دین اور خدمت خلق کے ان کاموں کی توفیق ملی ہے۔ ہم ان تمام احباب جماعت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے قیمتی مالی تعاون کے ذریعے ہمارے ساتھ رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ یعنی اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، صحیح مسلم۔ اللہ تعالی اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالی تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب سے دعاؤں کی التماس ہے۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔